السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آئیے آج ہم 3 مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلا مسئلہ جو ہے کہ ماں باپ کو زندہ رہتے ہوئے اگر بیٹا اپنے نام سے قربانی کرتا ہے تو وہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسا قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ایک دوسرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قربانی کرنا کیا ضروری ہے۔ تیسرا، اپنے مرحوم خواہ وہ ماں باپ ہو یا اپنے خاندان کے کوئی بھی آدمی ہو، خاص طور پر والدین، مرحوم والدین جو دنیا سے چل بسے ہیں، ان کے نام سے قربانی کرنا کیا ضروری ہے۔ اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی کوئی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی حقیقت کیا ہے، سمجھتے، تینوں مسئلوں کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کی کیا کوئی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور مستحب اس وجہ سے، اور کرنا چاہیے، مستحب ہے لیکن قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ ان احسانات کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانی کرتے، ایک اپنے نام سے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو اتنے ہمارے پر احسانات ہیں، ہمارے خاطر نہ جانے انہوں نے کتنی تکالیف اٹھائی ہے، ان تکالیف کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ تب ہے کہ جب کہ آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، پہلے آپ اپنے نام سے کر لیں، اس کے بعد کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے الٹا آپ کے اوپر واجب ہے، آپ نے اپنے نام سے کیا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر دیا، اس کا ثواب تو بہرحال آپ کو ملے گا۔ لیکن جو آپ نے اپنے نام سے نہیں کیا ہے تو اس کا بھی گناہ ہوگا، اس کی پکڑ بھی ہوگی اور اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے اپنے نام سے کریں، پھر اللہ نے مال دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی ضرور کریں۔ دوسرا مسئلہ، اپنے مرحوم والدین جو ماں باپ دنیا سے چل بسے، گزر گئے، ان کے نام سے قربانی کرنا کیا ضروری ہے۔ دیکھیے، ان کے نام سے بھی کرنا ضروری نہیں ہے، ان کے نام سے بھی کرنا مستحب ہے۔ یہاں پر کیوں ضروری نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ مر گئے، چلے گئے، ان کا حساب و کتاب بند ہو گیا، وہ ان کا اچھا عمل اور برا عمل ہر طرح کا جو ہے نا کنٹیکٹ ختم ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری ایسی نہیں ہے کہ جن کا کرنا ضروری ہے۔ انسان جب تک دنیا میں ہوتا ہے تب تک اس کے اوپر اللہ کے جو ہے نا احکام پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جب مر گیا کھیل ختم ہو گیا۔ جس طریقے سے اس کو مثال اور اگزامپل سے سمجھیے کہ ایک بندہ ہے جو امتحان حال میں، ایگزام حال میں ایگزام دینے کو بیٹھا ہے، تو جب تک کہ جو ہے نا ایگزام دینے کا وقت مقرر ہے اس کے اندر جتنا کچھ بھی لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت ختم ہوگا فوراً جو ہے نا اس کے سارے غلط سوالوں کا غلط جواب دے گا، وہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، اور صحیح جواب دے گا وہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ نہ تو اس کے بعد کوئی سوال اسکول یا مدرسے والے اسے کریں گے، اور نہ ہی کسی سوال کا جواب وہ سنیں گے۔ اس طریقے سے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہمیں اس کے اندر نیک عمل کرنے کو کہا گیا، نیک عمل کریں گے وہ بھی پہنچے گا، اور برے عمل کریں گے وہ بھی پہنچے گا۔ لیکن اگر ہم مر گئے تو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اگر کسی بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی تو جو پوچھ تاچھ ہوگی نہیں تو ہمارے لیے کرنا کیسے ضروری ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو پہلے آپ اپنے نام سے کریں، پھر اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کر لیں۔ تیسرے مسئلے، کیا ماں باپ زندہ ہیں تو اس زندگی میں اگر اولاد اپنے نام سے کرتی ہے تو کیا ان کی قربانی قبول ہوگی؟ کیسے؟ دیکھیے، قربانی کا مسئلہ کسی کی قربانی کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے، کسی کی بھی قربانی کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے۔ کیسے ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے؟ جو بھی صاحب نصاب ہوگا، جو بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں 52 تولہ چاندی کا مالک ہوگا، اس کے اوپر قربانی واجب ہوگا۔ اب اگر اولاد کو صاحب نصاب ہو گیا، یعنی 52 تولہ چاندی کا مالک ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ تو جب قربانی واجب ہو گئی
تو ماں باپ کے نام سے کرے نہ کرے دونوں صورت میں ان کی قربانی قبول ہوگی، نہ ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں زندگی میں بھی اگر ماں باپ اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو بھائی ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا ہی نہیں۔ قربانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ نماز کی طرح بھائی ہر حال میں پڑھنا ہے، یہ مال ہے تو ہے، نہ ہے تو نہ ہے۔ اگر ماں باپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو پھر ان کو بڑی ضروری نہیں ہے، جب ضروری نہیں تو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طریقے سے ہم نے بینک سے روپیہ لیا، ٹھیک ہے، تو ماں باپ نے اگر بینک سے روپیہ ہی نہیں چھڑایا تو ہم کو بینک والے کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر چھڑایا تو دیں گے، نہیں چھڑایا تو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اوپر واجب ہی نہیں کیا تو ہمارے اوپر اس کے طرف سے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں سے واجب ہو سکتا ہے؟ تو اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی میں ماں باپ کے نام کے بجائے اگر اپنے نام سے کر لیتی ہے، شرط یہ کہ ان کی کمائی اپنی ہو، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا ان کو قربانی قبول ہوگی اور کوئی حرج نہیں ہوگا۔